چلو اب ساتھ چلتے ہیں ناول بائی شمسہ اقبال پارٹ 7۔ اور اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں پارٹ 1 کے سین 1 میں، جہاں پہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اسے آرمی کے کسی محاذ پہ جاتے ہوئے، اور وہ اسے روکنے کے لیے چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی کہ مت جاؤ، جدائی میرا مقدر کیوں بن چکی ہے۔ اور تبھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ رات چپکے چپکے گزر رہی تھی اور وہ ٹیرس پہ بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی اور سوچنے لگی کہ ہجر کی گھڑیاں میرا مقدر کیوں بنا دی گئی ہیں؟ اے اللہ، کیوں وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے؟ اور وہ شکوہ کناں تھی، آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کیا ساری زندگی ساتھ نبھانے کا اور قدم قدم ساتھ چلنے کا وعدہ کرنے والے ایسے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ مڑ کر کبھی حال تک نہیں پوچھتے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ کہو کیسی گزر رہی ہے میرے بغیر زندگی، میرے وعدے، میری قسمیں، اور میں تمہیں یاد نہیں آتا؟ اور یہ سب سوچ کے آنکھوں سے مسلسل بہنے والے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میری یہ کبھی ختم نہ ہونے والی آزمائش مجھے اندر ہی اندر ختم کر دے گی۔ میرا نقصان بہت بڑا ہے یا رب، مجھے تیرا سہارا چاہیے۔ وہ اب گڑ گڑا رہی تھی۔ میں رات کو سو نہیں سکتی میرے اللہ۔ لوگ اس لیے نہیں سوتے کہ انہیں نیند نہیں آتی، مگر مجھے خوابوں کے خوف سے نیند نہیں آتی۔ میں خواب میں بھی اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر ڈر جاتی ہوں۔ یا اللہ، تو مجھے صبر دے، مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر، مجھے اس ہجر کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ اب اس کی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں اور وہ کہنے لگی کہ اس کے خواب تو کچھ اور تھے، اس کی منزل بھی کوئی اور تھی، پھر بھی میں اس سے محبت کر بیٹھی، مگر وہ مجھ سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتا تھا، اور اس کی محبت بھی اتنی ہی پاکیزہ تھی کہ میں اس پر اعتراض بھی نہ کر سکی۔ وہ اپنے نقصان پر دکھی تھی، اور ایسا نقصان جس کا مدعا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی تھی، تمہارے خواب اونچے ہیں، میرے تم ہو نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ ایک لڑکی اپنی محبت کا ذکر کر رہی ہے کہ اسے ایسے شخص سے محبت ہوئی جو کہ ایک آرمی آفیسر ہے، اور ایک آرمی آفیسر کے لیے اس کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کا وطن، اس کی دھرتی، اور اس پہ مر مٹنا۔ تو وہ یہی سوچ رہی ہے کہ میری محبت بھی پاکیزہ ہے، لیکن اس کی محبت بھی اسی طرح پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ کہ وہ اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب کچھ اور تھے، اس کی منزل کوئی اور تھی، لیکن وہ پھر بھی اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اور وہ اب اپنے نقصان پر دکھی ہو رہی تھی۔ خیر، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلا سین دوبارہ سے شروع ہوتا ہے سعد سے، اور سعد اپنے ہمیشہ کی طرح اسی انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پی ایم اے کا جو پہلا سال ہے نا، بس وہی مشکل گزرتا ہے، اور اس کے بعد تو جیسا مزہ وہاں آتا ہے نا، ویسا مزہ کہیں نہیں آتا، اور جب وہاں سے جانے کا وقت آتا ہے نا تو پھر سبھی اداس ہو جاتے ہیں۔
अब साद लाउंज में बैठा सादिया बेगम, राशिदा बेगम, ज़ीशान साहब और माहीन को कंपनी दे रहा था। हादी और हैदर भी लॉन में बैठे बातों में मसरूफ थे। और फिर वो मस्कीन से सूरत बनाए कह रहा था कि बस वहां ना नींद पूरी नहीं होती और रही सही कसर तो हादी भाई की पनिशमेंट ही पूरी कर देती है। आज इतवार का दिन था, इसलिए ज़ीशान साहब ने माहीन, हैदर और राशिदा बेगम को डिनर पर इनवाइट किया था और वो खाने से पहले खुशगपियों में मसरूफ थे जब हादी की आवाज ने सबको मतवज्जा कर लिया और हादी कह रहा था कि साथ। हादी फोन हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि यूनिट से कॉल आई है तुम्हारी, तुम्हें अपनी यूनिट के साथ वजीरिस्तान जाकर पोस्ट कमांड संभालनी होगी और तुम्हें अभी ही निकलना होगा। और साथ झट से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे वाह, इस पोस्ट की कमांड तो अरसलान के पास है। इतने दिनों बाद उससे भी मिल पाऊंगा मैं। अपना तो जिगर, दिल, गुर्दा सब कुछ ही वो है। और साथ मुस्कुराते हुए बोला। और फिर वो कहने लगा कि मुझे लगता है कि वो लीव पर जाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए मुझे उसकी जगह बुलाया गया है। आपकी बात हुई क्या उससे भाई? वो मुस्कुरा कर अपने सबसे अच्छे दोस्त का जिक्र कर रहा था जिसका नाम था अरसलान। अब हादी और हैदर दोनों ने ही उससे नजरें चुरा ली थीं और साथ का मुस्कुराता चेहरा यकदम संजीदा हुआ और उसने इन्वेस्टिगेशन वाले अंदाज में कहा कि क्या कुछ ऐसा हुआ है भाई जो आप दोनों ही मुझसे छुपा रहे हैं या फिर मुझे बताना नहीं चाह रहे आप लोग? और हैदर ने आगे बढ़कर साद को गले लगा लिया। हैदर जानता था कि साद और अरसलान की दोस्ती कितनी गहरी थी और दोनों ही एक दूसरे के साथ कितने अटैच थे। और हैदर ने उसे बताया कि कल रात की फायरिंग में और उसके बाद उसकी जबान एक लम्हे को अटकी। दरअसल अरसलान शहीद हो गया है। साथ हैदर ने आहिस्ता से उसके कानों में कुछ कहा और चंद पल के लिए तो वहां मौजूद हर शख्स ही साकित हो गया था और साथ की आंखों में बेयकीनी थी। अब ज़ीशान साहब भी उठ खड़े हुए और हैदर अभी भी साथ को साथ लगाए ही खड़ा था। अब वो एक दोस्त और एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साद ने बहुत जब्त से ये अल्फाज अदा किए और उसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी उसके जब्त की गवाही दे रही थी। और अब हैदर ने उसे खुद से अलग किया और फिर हैदर ने उसे कहा कि देखो अरसलान, जिस हद तक अपना फर्ज पूरा कर सकता था उसने किया है। अब वो अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करके गया है। तुम पर यह कर्ज है जो कि अब तुम्हें अदा करना है। हैदर उस मुश्किल वक्त में उसे हौसला दे रहा था और हादी भी आगे आया। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने भी उसे हौसला दिया और साथ उसके गले लग गया। और अब साद अपने दोस्त की याद ताजा करते हुए कहने लगा कि भाई, वो कहता था कि वो शहादत में मुझसे बाजी ले जाएगा और देखिए उसने जो कहा वो कर दिखाया। उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। वो जीत गया हमेशा की तरह और हमेशा ही के लिए। और अब एक आंसू उसकी आंखों से गिरा था। एक ऐसे दोस्त के लिए जो इस मुल्क के लिए अपनी जान वार गया था और अपने पीछे बहादुरी की अजीम मिसाल के साथ साथ कुछ रोती आंखें भी छोड़ गया था। दरअसल वो 3 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का इकलौता लख्ते जिगर, अपना फर्ज अदा करते हुए शहादत जैसे अजीम रुतबे पर फाइज हो गया था। और हादी ने उससे फिर बड़ी ही नरमी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ड्यूटी ज्वाइन करने की हालत में हो? मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है साथ।
اور سعد نے فوراً سے کہا کہ یہ ڈیوٹی ایک فرض کے ساتھ ساتھ ایک قرض بھی ہے بھائی. میں ارسلان کی مجھے دی گئی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاؤں گا. اس نے میرا نام لیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنے آخری وقت میں بھی میں یاد تھا اور اسے مجھ پر ہی بھروسہ تھا کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں. اب سعد نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں ہادی سے کہا اور اب حیدر نے بھی اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا کہ چلو پھر تیار ہو جاؤ اور نکلنے کی تیاری کرو. اور ماہین دکھ میں گھری بیٹھی تھی. حیدر نے کئی بار اس سے ارسلان کا ذکر کیا تھا اور ہر بار وہ اس کے لیے یہی کہتا تھا ارے آپی ارسلان تو اپنی جان ہے اور وہ میرا کرائم پارٹنر ہے, میرا جگر, میرا دوست. ہم دونوں کی دوستی سے سبھی واقف ہیں. لوگ رات کو اپنی گرل فرینڈ, منگیتر اور بوائے فرینڈ کے میسج کا انتظار کرتے ہیں اور میں ارسلان کے میسج کا. اور ماہین جانتی تھی کہ یہ سعد کے لیے ایک بہت بڑا دکھ ہے. اس نے اپنے جگری یار دوست ارسلان کو کھویا تھا. ذیشان صاحب نے بھی اسے حوصلہ دیا اور سعد کمرے کی جانب بڑھ گیا. سعدیہ بیگم اور راشدہ بیگم کی آنکھیں اشک بار تھیں. وہ سبھی لیفٹیننٹ ارسلان شہید کے گھر جا کر اس کے والدین سے ملنے کا سوچ چکے تھے. لنچ ٹائم کے بعد سعد لاؤنج میں داخل ہوا اور خاکی وردی پہنے, سینے پر جھنڈا سجائے اور کندھے پر 2 ستارے سجائے. جب وہ ذیشان صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس وقت وہ انہیں واقعی ایک قابل فخر بیٹا لگ رہا تھا. بیٹا کھانا کھا لیتے تھوڑا سا اگر تو. راشدہ بیگم نے اپنے لخت جگر کو دیکھا اور کہا, جس کا دکھ اس وقت بہت بڑا تھا, اور اس نے کہا کہ ارے ماما راستے میں کھا لوں گا, مجھے جلدی نکلنا ہے. اس نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا. اور ذیشان صاحب نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا کہ سب اچھے سے ہینڈل کر لو گے نا جوان؟ تو اس نے جواباً کہا کہ یس سر, قرض اور فرض پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا. میں ارسلان کا قرض اور اس وردی کا فرض پوری ذمہ داری سے ادا کروں گا. اور پھر ان سے ملنے کے بعد وہ راشدہ بیگم کے پاس آیا. انہوں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیں. اور پھر وہ ماہین کی طرف آگے بڑھا اور اس نے کہا, ماہی آپی. اس نے سر جھکا کر آنسو بہاتی ماہین کو پکارا اور ماہین نے سر اٹھایا. یونیفارم میں ملبوس وہ اسے دل کے بہت قریب محسوس ہوا تھا اور وہ اس وردی میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا. ماہین نے دل میں بے اختیار ماشاء اللہ کہا اور وہ اس وقت واقعی ایک ذمہ دار آفیسر لگ رہا تھا. کیسے لمحوں میں اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اور وہ اس دکھ کو اس وردی کے نیچے موجود دل میں دبا کر اپنے فرض کی ادائیگی کو تیار کھڑا تھا. وہ سوچنے لگی کہ کہاں سے آتا ہے ان آرمی والوں کے دلوں میں اتنا حوصلہ, کیسے یہ اتنے بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے کے بعد بھی فرض کی ادائیگی کو ہر دم تیار کھڑے رہتے ہیں. گھر میں ماں باپ کا جنازہ قبر کے دہانے پر ہوتا ہے اور یہ خاکی وردی والے بندوق ہاتھ میں اٹھائے سرحد پر کھڑے دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے لاتے ہیں اتنا حوصلہ؟ اپنی جان سے پیارے اپنوں کو کھو کر بھی اتنے پرعزم ہوتے ہیں. آخر کہاں سے آتا ہے ان کے پاس حوصلے کا اتنا بڑا خزانہ, قارون کے خزانے سے بھی بڑا خزانہ, جس سے یہ وقت پڑنے پر فراخ دلی سے استعمال کرتے ہیں. اور ماں ہی اس سے کہنے لگی کہ ہمت مت ہارنا سعد, اپنے دوست کے لیے دعا کرنا. میں جانتی ہوں کہ یہ نقصان بہت بڑا ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب رہو گے. اور اس کے بعد آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے. اور ہاں, میں تمہیں بہت مس کروں گی. ارسلان کی 3 بہنیں ہیں لیکن تمہاری ایک ہی بہن ہے, اس لیے تمہیں صحیح سلامت واپس آنا ہے.
अब उससे आगे वो बोल नहीं पा रही थी। और बस मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। और साद ने इसके जवाब में कहा कि मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखना साद, मैं तुम्हारे लिए रोज दुआ करूंगी। इसके बाद साद ने माहीन का सर थपका। एक मान था ना एक भाई का एक बहन के लिए। और फिर हादी ने उसे पुकारा और कहा कि साद देर हो रही है, चलो अब आ जाओ। मैं और हैदर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आते हैं और आगे यूनिट की गाड़ी पहुंच जाएगी, वो तुम्हें ले जाएंगे। हादी ने उसे पुकारा तो वो गेट की जानिब चल दिया। मैं तुम्हें यह तो नहीं कहूंगा कि ड्यूटी अच्छे से पूरी करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा भाई अपना फर्ज अदा करने में कोताही नहीं करेगा। तुम एक जिम्मेदार आर्मी ऑफिसर हो और मुझे तुम पर फख्र है। हादी उसके साथ चलते हुए से कह रहा था। यह एतमाद, ये यकीन एक एहसास था, एक हौसला था इस मुश्किल घड़ी में, एक भाई की तरफ से। अब वो सबको खुदा हाफिज कहता हुआ हादी और हैदर के साथ रुखसत हो गया और दिल में एक सबसे अच्छे और करीबी दोस्त का दुख दबाए वो मंजिल की तरफ रवां दवां था। साथ ही हुआ ये सीन खत्म। आगे हम जानेंगे कि साद अपने मिशन पर किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करता है। अगर आपको ये नॉवेल अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।